الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے ایک بریکنگ نیوز جو رات گئے آئی ہے، رات 27ویں کی رات تھی رمضان المبارک کی، اور لوگ عبادات کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر پاکستان ایئر فورس نے اٹیک کیا افغانستان پہ، اور کابل اور ننگرہار پہ حملے کیے گئے ہیں۔ اور جو پاکستان کی طرف سے خبر جاری کی گئی وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں پہ حملے کیے گئے ہیں، اور جو کچھ عسکری مقامات اور اہداف ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ پاکستان کی جانب سے کیا گیا، لیکن افغانستان سے کچھ تصاویر، ویڈیوز اور انٹرویوز سامنے آئے ہیں، اور افغانستان کی حکومت نے ایک دعویٰ کیا ہے، خاص طور پہ افغانستان کی وزارت اطلاعات اور وزارت صحت۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حملہ ایک ہسپتال پر ہوا کابل میں، اور یہ ہسپتال تھا جو لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے انہیں جمع کروا دیتے ہیں ہسپتالوں میں، وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں انہیں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس نوعیت کا ہسپتال تھا، اور کافی بڑا ہسپتال تھا۔ یہاں پہ 1000 سے زائد لوگ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ موجود تھے۔ اس ہسپتال کے اوپر بمباری ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ڈیفرنٹ اطلاعات آ رہی ہیں، جو ایک انفارمیشن دی ہے افغانستان کی وزارت صحت نے، انہوں نے 200 سے زائد افراد بتایا، اور کچھ مقامی جو صحافی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 400 تک لوگ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے ہسپتال کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے۔ اب پاکستان کی جو سرکار ہے یا پاکستان کے جو عسکری ذرائع ہیں ان کے دعوے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم نے تو صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی ہو سکتی ہے، جبکہ افغانستان کی گورنمنٹ اور ان کی وزارت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان نے جو ایریل سٹرائک کیا ہے، فضائی حملہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں اسپتال کے اوپر بم گرے ہیں اور وہاں پہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب اس کی مزید تحقیقات ہوں گی، عالمی ادارے اس پہ بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، لیکن بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ بم کسی کا بھی گرا ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، یہ کسی نے بھی تباہی کی ہو، لیکن یہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ جو ایک بلڈنگ کے اندر بند ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا جہاں پہ ایسے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جو منشیات کے عادی ہوں، ان اسپتالوں کو تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سیکیورٹی کا بڑا کڑا انتظام ہوتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں سے باہر نہ نکل سکیں یہ لوگ، کیونکہ یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں دوران علاج۔ تو ایسی جگہ کے اوپر حملہ کیا گیا جہاں سے لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ تو تردید کر رہی ہے، ذرائع سے ابھی تک تردید آ رہی ہے، اور جب اس کی کنفرمیشن آئے گی چیزوں کی تو نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کو باقی کچھ بتانے کے قابل ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کر دی ہے۔ دیکھیں، امریکہ جب جنگ جیت رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، پھر صرف جیسچرز دے رہے ہوتے ہیں، پھر سارے لوگ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب امریکہ جنگ نہیں جیت رہا تو حالات بہت خراب ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر انٹرنل پالیٹکس میں بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت ختم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اسرائیل کی جو حمایت ہے امریکہ میں وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ ابھی ایک نیا سروے کروایا گیا ہے، اور اس سروے کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت تو ویسے ہی فارغ ہو گئی، اور یہ جو جنگ ہے اس کو امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے، امریکہ کی جنگ نہیں ہے۔ یہ 84% اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں، CNN نے جو سروے کروایا۔ اور ابھی ایک اور سروے میں اسرائیل کی حمایت امریکہ میں کم ہو گئی ہے، یہ جو ابھی غزہ کے اندر ہوا اس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ ایران کے اوپر جو اٹیک کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر، امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیتن یاہو کی وجہ سے ہوا اور امریکہ بھی پھنس گیا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی، اس میں سوالات اور جواب بھی ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ باقی لوگ بھی موجود تھے۔ جو اہم باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں پریس کانفرنس میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک یہ آپریشن تھا نا جس کا اس نے نام رکھا آپریشن ایپک فیوری، یہ اب ایک ایپک فیلئر بنتا جا رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ باتیں کی کہ جنگ اسی ہفتے ختم ہو سکتی ہے یا جلد ختم ہو سکتی ہے، یہ بھی کہا۔ پھر یہ بھی کہا کہ ایرانی فوجی طاقت کو ہم نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ پھر سیم ٹائم میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران ہزاروں میزائل آس پاس کے ممالک پر داغ رہا ہے جو اس جنگ میں شامل ہونے کی توقع نہیں رکھتے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا نا CNN نے ایک کلپ جاری کیا جس میں ایک ہی پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ چند منٹ پہلے کوئی اور بات کر رہا ہے، چند منٹ بعد کوئی اور بات کر رہا ہے۔ اسی پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی میں کہتا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آ رہا، ہمیں مدد چاہیے۔ اسی میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران کو مکمل تباہ کر دیا، ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ اسی میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب آپ نئے ہرمز کو کھلوانے کے لیے سب کو آگے آنا پڑے گا، امریکہ کو مدد چاہیے۔ اور اسی میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ
ایران کے پاس بہت تھوڑے سے میزائل، چند ڈرون رہ گئے ہیں، اسی میں کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ حملے کر رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے الگ الگ قسم کی باتیں ایک ہی پریس کانفرنس میں کر دی۔ سی این این نے وہ کلپ کاٹ کے لگا دیے۔ سی این این ڈونلڈ ٹرمپ سے بدلے لے رہا ہے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این این کے ساتھ کیا ماضی میں۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی فوجی قوت کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اس جنگ کے بعد دنیا زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ ایران کے پاس صرف 8% میزائل اور چند ڈرون باقی رہ گئے۔ کون گن گن کے بتا رہا ہے کہ 8% ہیں میزائل؟ ایران تو کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کچھ ممالک نے ہمیں مایوس کیا ہے اور انہوں نے جنگ میں تعاون نہیں کیا۔ نیٹو کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے نیٹو پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں مگر وہ ہمارے دفاع کے لیے موجود نہیں ہے اور آبنائے حرمت پہ ہمیں مدد نہیں دی گئی۔ امریکہ کا صرف 1% تیل آتا ہے آبنائے حرمت سے، جبکہ چین 90%، جاپان 95%، کوریا اپنا 35% تیل آبنائے حرمت کے رستے سے حاصل کرتا ہے۔ یہ تمام ممالک اپنے بحری بیڑے بھیجیں اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ان تمام ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور آ کر مدد کرو اور آبنائے حرمت کو کھلواؤ، ہم سے نہیں کھل رہا۔ تو یہ تمام ممالک جانتے ہیں کہ اس کو کھلوانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، اسرائیل اور امریکہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں تو ایران آٹومیٹکلی اس کو کھول دے گا، کیونکہ ایران کی لڑائی عربوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ ایران نے تو آبنائے حرمت کو بند کیا صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف دینے کے لیے، یا دنیا کو یہ باور کروانے کے لیے یہاں جنگ لگی ہوئی ہے، تمہیں فرق پڑنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آبنائے حرمت بند نہیں ہوتا تو امریکہ اور اسرائیل چاہے 5 سال مارتے رہے ایران کو، دنیا کو پرواہ نہیں ہے، سب کا تیل جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ بند ہو جاتا ہے، وہاں پہ جہاز خطرے میں آ جاتے ہیں، تو پھر دنیا کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایکچولی ایران نے دنیا کو جھنجھوڑا ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ جو بھی بات کرتا ہے ایران کے ساتھ، جتنے بھی لوگوں کی بات ہوئی ہے، وہ یہی کہتے ہیں ہر ایک کو کہ جناب آپ جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے ان کو روکیں، ہم تو مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری معیشت متاثر ہو رہی ہے، تو ایرانی کہتے ہیں ہماری 40 سال سے معیشت متاثر ہو رہی ہے، 40 سال سے زائد ہو گئے ہم پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہم کہاں جائیں، ہمارے بارے میں کون سوچے گا؟ تو وہ ایران کے پاس جواب ہے ہر چیز کا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ سب سے اہم اتحادی ہوا کرتا تھا امریکہ کا، ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ سے کہا کہ ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی جنگ جیت چکے ہیں۔ کچھ ممالک آبنائے حرمت کو محفوظ بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا نام نہیں لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، کون سے ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جن ممالک کا پتہ چلا، چاہے وہ اٹلی ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اسپین ہے، بیلجیم ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے اور کینیڈا ہے۔ یہ میں نے 10 ممالک کا نام تو آپ کے سامنے میں نے لے لیا، اور دنیا کے بڑے اور تگڑے ملک ہیں یہ، ان میں سے تو کوئی اس لڑائی کے اندر نہیں اتر رہا۔ ابھی یونان کے 2 جو ٹینکرز ہیں وہ وہاں سے گزرے ہیں، تو یونان اس لڑائی میں کیوں آئے گا؟ ترکی بھی اس لڑائی میں نہیں آئے گا۔ عرب ممالک نے بڑی سمجھداری دکھائی، انہوں نے لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اور ہاں، میں آپ کو وہ خبر دے دوں کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا نا کہ یہ دعویٰ کیا گیا نیو یارک ٹائم کی جانب سے اور اس سے پہلے واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ بھی ایران کے ساتھ کیا، اس کے پیچھے محمد بن سلمان ڈونلڈ ٹرمپ سے مبینہ طور پہ یہ خبریں چھاپی گئیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرو۔ لیکن ایک مرتبہ پھر سعودی عرب سے جو سورسز ہیں انہوں نے تردید کی ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کچھ محمد بن سلمان نے نہیں کہا، اور یہ لڑائی جو ہے وہ ہمارے گلے نہ ڈالی جائے۔ تو سعودی عرب تو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ایران کے ساتھ، ہم پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ ایک اور چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی زندہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہے یا معذور ہو چکے ہیں۔ اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ پھر انہوں نے کہا جی ایران کی ساری قیادت ختم ہو گئی ہے، ہم کس سے مذاکرات کریں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ بحری جہاز انہوں نے کہا جی ہم نے تباہ کر دیے، 7000 اہداف کو ہم نشانہ بنا چکے ہیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ اعتراف کیا کہ جو اہداف نشانہ بنائے وہ ملٹری اور کمرشل تھے، یعنی کمرشل اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کاروباری مراکز کو اور کمرشل تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اگر اس کے مقابلے میں ایران یہ کرتا ہے تو وہ بدلے میں کرے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا۔ ناظرین، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ پیر کے دن ہم نے 3 ایسے اہداف کو نشانہ بنایا جہاں ڈرون اور میزائل بنائے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، یعنی اب جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ سمندر میں جو بارودی سرنگیں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کام کرنے والے 30 جہاز ہم نے ڈبو دیے ہیں پانی کے اندر۔ پھر انہوں نے یورپ کو ڈرایا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ پیوٹن صرف امریکہ سے ڈرتا ہے
اور نیٹو صرف امریکہ ہے، یورپ سے پیوٹن بالکل نہیں ڈرتا. یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے. اب یورپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ امریکہ اور رشیا کی سر جنگ کے اندر ہمیشہ سے اپنا جھکاؤ امریکہ کی طرف رکھتے رہے. اگر وہ رشیا کے ساتھ تعلقات بنائیں اور رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ کریں کہ رشیا اس لمٹ سے آگے نہیں آئے گا، تو کیا یہ ایک نئے دور کا آغاز نہیں ہو سکتا؟ اس بارے میں یہاں پہ نا ایک بیلجیم کے پرائم منسٹر نے، کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت شروع ہوئی تھی نا، تو سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ بیلجیم کے پرائم منسٹر نے دیا تھا. جب اسپین کے پرائم منسٹر نے بات کی، اس سے بھی پہلے بیلجیم کے پرائم منسٹر نے بات کی تھی. ہمیں روس کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا اور سستی توانائی تک دوبارہ رسائی حاصل کرنا چاہیے، یہی عقل مندی ہے. نجی طور پر یورپی رہنما مجھ سے متفق ہے، یعنی ذاتی طور پہ بات کرتے ہیں تو یورپی رہنما کہتے ہیں ٹھیک ہے بات، لیکن کوئی بھی اسے بلند آواز میں کہنے کی جرت نہیں کرتا. ہمیں یورپ کے مفاد میں روس کے ساتھ اپنے تنازعات ختم کرنے چاہیے. بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ویو کا بیان. اب یہ دیکھیں نا، اگر تو رشیا کے ساتھ تعلقات یورپ اپنے نارمل کر دیتا ہے تو یورپ کی تو لڑائی ختم ہو جائے گی. یورپ کی رشیا کے علاوہ دنیا میں کسی سے لڑائی نہیں ہے. یورپ تو پھر امریکہ سے بھی دھندا کر سکتا ہے، چین کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی، اور ایشیا کے ساتھ بھی اور افریقہ کے ساتھ بھی. یورپ کی تو موجیں ہیں، ان کی تو لڑائی نہیں کسی کے ساتھ، آپس میں وہ لڑتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنا ایک ایکویشن بنایا ہوا ہے، اپنی یورپی یونین بنائی ہوئی ہے. لہذا امریکہ اور رشیا کی سر جنگ میں یورپ بیچ میں پس رہا تھا. اب یورپ میں یہ آئیڈیا آنا شروع ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے، ہم اس پہ نظر رکھیں گے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم نے ایران کو مکمل طور پہ ٹکانے لگا دیا ہے. اب دیگر ممالک کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آبنائے ہرمز کو کھلوائیں. سوال یہ ہے کہ اگر ٹکانے لگا دیا ہے تو پھر آبنائے ہرمز کھل کیوں نہیں رہی؟ آپ بڑے آرام سے کھلوا سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کا اعتراف بھی کیا کہ ایران ایک عظیم طاقت ہے. ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ممالک پر حملہ کر دیں گے، انہوں نے ہمیں حیران کر دیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ماننا پڑا کہ واقعی میں ایک بڑی طاقت ہے ایران، اور ایرانیوں کا جواب تگڑا ہے. اچھا، اس میں نا ایک ایران نے چیلنج کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. میں لگے ہاتھوں آپ کو بتا دوں، ایرانی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ سچا ہے کہ ہماری ساری کی ساری بحریہ تباہ ہو گئی ہے اور انہوں نے سارے جہاز ڈبو دیے ہیں، تو پھر وہ ہمارے پانیوں میں آ جائے نا، پھر آبنائے ہرمز پہ پہنچ جائے اپنی بحریہ لے کر. ڈونلڈ ٹرمپ پھر ادھر آتے کیوں نہیں ہے؟ یہ انہوں نے چیلنج کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ باقی دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو، آبنائے ہرمز کو کھلواؤ، میں نہیں وہاں جاتا. اپنے بحری بیڑے انہوں نے بہت پیچھے بھجوا دیے ہیں، جبکہ یورپ اور باقی ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا اتنا طاقتور بحری بیڑا جو ہے، اتنی بڑی بحریہ، وہ یہ نہیں کھلوا پا رہی، تو ہم وہاں جا کے کیا کریں گے؟ پھر انہوں نے کہا جی جاپان میں ہمارے 45,000 فوجی ہیں، جنوبی کوریا میں 45,000 فوجی ہیں، جرمنی میں ہمارے 50,000 فوجی ہیں. ہم ان ملکوں کا دفاع کرتے ہیں اور وہ اس جنگ میں ساتھ نہیں دینا چاہتے. یہ ممالک جناب امریکہ کو اربوں ڈالر دیتے ہیں اور امریکہ کے فائدے کے لیے بہت کام کرتے ہیں. جاپان کی اپنی کوئی ایسی فوج نہیں ہے. جاپان امریکہ کو بہت پیسہ دیتا ہے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اور باقی ممالک بھی دیتے ہیں اسی طرح. یہ اربوں سے تو بے شمار پیسہ لیا ہے امریکہ نے، بے شمار پیسہ کمایا اربوں سے امریکہ نے، اور وہاں پہ اڈے بھی بنائے. لیکن جب اربوں کے اوپر مشکل وقت آیا تو وہ اڈے اربوں کے کام نہیں آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا، اور اربوں نے خود دیکھا امریکنز کو بھاگتے ہوئے، امریکنز کو وہاں سے نکلتے ہوئے. یہ اربوں کے لیے بہت حیران کن بات تھی، اور اس بات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ کیا ہم امریکہ پہ انحصار کر سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے؟ کیا امریکہ ہماری حفاظت کرے گا مشکل وقت آنے پر؟ یہ سوال آج پوری دنیا کے دماغ میں ہے، اور شاید اسی لیے ممالک اب اپنے اپنے دفاع کے بارے میں الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ کروٹ لے رہی ہے، یہ تبدیلی آئے گی. آپ دیکھیے گا 8-10 سال کے اندر بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. ایک اور سوال اٹھایا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ جس امریکہ اور اسرائیل کا یہ حال ایران نے کر دیا ہے، اگر کہیں اس امریکہ اور اسرائیل کی لڑائی روس کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ کے ہی جو ہے وہ امریکنز کو خوف آنا چاہیے کہ جب ایران کے سامنے اتنی بری طرح ایکسپوز ہو گئے ان ہتھیاروں کے ساتھ اور اس وار سٹریٹجی کے ساتھ اور ایسی لیڈرشپ کے ساتھ، تو پھر رشیا یا چائنا کے ساتھ براہ راست پنگا ہو گیا تو پھر بنے گا کیا؟ اب اسرائیل کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان کے انٹرسیپٹرز تقریباً بڑھ چکے ہیں، فارغ ہی ہو گئے ہیں. اب اسرائیل کے اندر کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے جو ایرانی میزائل آئیں اور ان کو روکے. شروع میں جو ویڈیوز ہم دیکھتے تھے ان میں سے 90% میزائلوں کو اسرائیلی ہوا میں تباہ کر دیتے تھے. پھر یہ شرح کم کرتے کرتے 70%، 40% تک آ گئی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 10 میزائل آتے ہیں تو ان میں سے 1 یا 2 کو اسرائیل روک پاتا ہے،
باقی جا کر اسرائیلی عمارتوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے اسرائیل کے اندر، اور اسی وجہ سے آپ کو نیتن یاہو کہیں پہ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ ایک ناظرین مسلمانوں کے نام خط لکھا ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کے نام بلکہ اسلامی ممالک کے نام ایک خط لکھا ہے علی لارنجانی نے۔ یہ ایران کی جانب سے انہوں نے 6 نکات لکھے ہیں سارے مسلمان ممالک کو۔ میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نمبر 1 پوائنٹ لکھا کہ ایران پر امریکہ اور صہیونی سازش کے تحت دھوکے سے حملہ کیا گیا، وہ بھی مذاکرات کے دوران، جس کا مقصد ایران کو توڑنا تھا۔ اس جارحیت میں اسلامی انقلاب کے ایک عظیم رہنما سمیت بہت سے شہری اور فوجی کمانڈر شہید ہوئے، مگر حملہ آوروں کو ایرانی عوام کی شدید قومی اور اسلامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ سوائے چند ممالک کے محدود سیاسی موقف کے کوئی اسلامی ریاست ایرانی عوام کے ساتھ نہ کھڑی ہوئی، پھر بھی ایرانی عوام نے اپنے مضبوط ارادے سے حملہ کرنے والوں کو دبا دیا ہے۔ اب وہ اس گھیرے سے نکلنے کے راستے بھی نہیں ڈھونڈ پا رہے۔ شکوہ کیا کہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا کوئی، چند لوگ کھڑے ہوئے صرف، اور وہ بھی زبانی کلامی سیاسی انداز میں کھڑے ہوئے۔ نمبر 3، ایران بڑے شیطان یعنی امریکہ اور چھوٹے شیطان یعنی اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا راستہ جاری رکھے ہوئے ہے، مگر کیا بعض اسلامی حکومتوں کا رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے متصادم نہیں ہے کہ جو شخص اے مسلمانوں کی آواز سنے اور جواب نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ چوتھا نقطہ جو انہوں نے پوچھا وہ یہ کہ کچھ ممالک تو آگے بڑھ کر ایران کو دشمن قرار دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ایران نے اپنے علاقے میں موجود امریکی اڈوں اور امریکی اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنایا۔ کیا ایران چپ چاپ بیٹھ جائے جب آپ کے ممالک میں امریکی اڈے ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہے ہوں؟ یہ محض بہانہ ہے۔ آج مقابلہ امریکہ اور اسرائیل کے ایک جانب اور ایران اور مزاحمتی قوتوں کے دوسری جانب ہے۔ آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا۔ سادی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی اڈے جب بنائے اپنے ملکوں کے اندر اور وہاں سے ایران پہ اٹیک ہوگا تو ایران واپس اڈوں پہ اٹیک کرے گا۔ یہ ان ملکوں پہ اٹیک نہیں ہے، مقابلہ اسرائیل اور امریکہ میں اور دوسری جانب ایران کے اندر ہے۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر 5واں نقطہ جو انہوں نے بیان کیا اپنے لیٹر میں، اسلامی دنیا کے مستقبل پر غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ آپ کا وفادار نہیں ہے اور اسرائیل آپ کا دشمن ہے۔ ایک لمحے ٹھہریں، آپ اپنے پر اور خطے کے مستقبل پر غور کریں۔ ایران آپ کے ساتھ مخلص ہے، وہ آپ پر غلبہ نہیں چاہتا، یعنی ایران یہاں قبضہ نہیں کرنا چاہتا، ایران یہاں پہ کوئی ایکسٹینشن نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی ایکسپینشن کا پلان نہیں ہے، وہ اسرائیل کا ہے۔ تو یہ ایران نے یہاں پہ کلیئر کیا کہ امریکہ آپ کا وفادار نہیں ہے، ایران غلبہ نہیں چاہتا، ایران آپ کا دوست ہے۔ نمبر 6، اگر امت مسلمہ مکمل طاقت کے ساتھ متحد ہو جائے تو یہ اتحاد تمام اسلامی ممالک کے لیے سلامتی، ترقی اور آزادی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ ویسے ایران نے جتنی بہادری کے ساتھ یہ لڑائی لڑی ہے نا، اگر ایک ملک یہ کر سکتا ہے تو سوچیں اگر مسلمان ممالک سارے اکٹھے ہو جائیں۔ ہمارے پاس کتنا پیسہ، کتنا کچھ ہے مسلمان ملکوں کے پاس، یہ پہلے بھی بہت دفعہ آئیڈیا آیا مارکیٹ میں، تو انسانیت کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں۔ خالی مسلمان ملک نہیں، باقی ممالک بھی اکٹھے ہو جائیں ساتھ میں، جو ریجن ہے وہ سارا اکٹھا ہو جائے، جیسے یورپی یونین ہے وہ سب اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر یہ ریجن بھی اکٹھا ہو جائے اور آپس میں معاہدہ کر لیں کہ ہم آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے، ہم ترقی کریں گے، تعمیر کریں گے، غریبوں کو فائدہ دیں گے، اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کریں گے، اگر یہ سارے ملک مل کر فیصلہ کر لیں اور یہ خون ریزی بند ہو جائے تو چند جرنیلوں کی دیہڑیاں تو ختم ہو جائیں گی، چند پاگل ذہنی مریضوں کا کام تو بند ہو جائے گا، لیکن اس خطے کے جو کروڑوں لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد میں اربوں لوگ ہیں بلکہ، ان سب کا مستقبل بن جائے گا۔ ناظرین، آخر میں ایک تبصرہ پڑھ رہا تھا ایک نوجوان کا، اور انہوں نے بڑی مزیدار چیز لکھی۔ انہوں نے کہا جی کہ ایران اتنی شاندار لڑائی لڑ رہا ہے، کون سا جرنیل ہے؟ کسی کا نام آیا سامنے؟ کوئی گانا شانا نکالا ہو ان کے ISPR نے، یا ان کے جرنیلوں کو ہیرو بنایا گیا ہو؟ نہیں، وہ ایرانی قوم کو ہیرو بنا رہے ہیں، ایرانی قوم کے منتخب نمائندوں کو ہیرو بنا رہے ہیں، عوامی نمائندوں کو، اور وہ ایران کی بات کرتے ہیں، ایرانی عوام کی بات کرتے ہیں، وہ کسی ایک جرنیل کی، کسی ایک کو ہیرو بنانے کی بات نہیں کرتے۔